بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے ویورز کو ڈیلی ولاگ نامے سے ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان مبارک، اللہ پاک سنا آپ کے گھروں میں خیر و برکات عطا فرمائے۔ صلی اللہ مبارک کا ورد مبارک کریں، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت پاک کریں۔ اللہ پاک سنا آپ کا روزہ رکھنا اور افطار کروانا اللہ پاک سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے دوست احباب فارن کنٹریز سے، یورپین کنٹریز سے، سعودی عربیہ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے میرے چینل کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، میں ان کا تہ دل سے بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں۔ آپ کا اپنا چینل ہے ڈیلی ولاگ نامہ، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں۔ تو لیجئے آج کا فیوز و برکات بھرا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری شریف جلد اول باب الصوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ 1801۔ عروہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر ہوتی احتلام سے نہیں بلکہ صبح سے جنابت کی حالت میں تو غسل کرتے اور روزہ رکھ لیا کرتے۔ حدیث مبارکہ 1802۔ ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ گیا، یہاں تک کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر احترام سے نہیں بلکہ جماعت سے جنابت کی حالت میں صبح ہوتی تو روزہ رکھ لیا کرتے۔ پھر ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ 1209۔ روزہ دار جب بھول کر کھا پی لے، عطا کا قول ہے کہ اگر ناک میں پانی لیا اور حلق میں چلا گیا تو کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ اس پر اختیار نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر منہ میں مکھی چلی گئی تو اس پر بھی نہیں۔ حسن بصری اور مجاہد کا قول ہے کہ اگر بھول کر جمع کر بیٹھا تو اس پر بھی کوئی چیز نہیں۔ حدیث مبارکہ 1803۔ صحیح البخاری شریف جلد اول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ 1210۔ روزہ دار کا تر اور خشک مسواک کرنا۔ سبحان اللہ۔ عامر بن ربیہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک مبارک کرتے ہوئے دیکھا جس کو شمار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی دشواری کا احساس نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور اس میں روزہ دار کی دوسرے سے تخصیص نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ منہ کو صاف کرنے والی اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ عطا اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ اپنے تھوک کو نگل سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ 1804۔ عمران سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا،
कि अपने हाथों पर 3 दफा पानी डाला, फिर कुली की और नाक में पानी डाला, फिर अपने चेहरे को 3 दफा धोया, फिर दाएं हाथ को कोहनी तक धोया, फिर बाएं हाथ को कोहनी तक धोया, 3-3 मर्तबा, फिर अपने सर का मसा किया, फिर दाहिने पैर को 3 मर्तबा धोया, फिर बाएं पैर को 3 दफा धोया, फिर फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस वजू की तरह ही वजू करते हुए देखा। फिर आप रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे वजू की तरह वजू करके 2 रकत नमाज पढ़े, जिनके दौरान दिल में कोई ख्याल बद ना आए, तो उसके साथ उसके साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाब 1211। नबी पाक सर्वकनाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब वजू करो तो नाक के नथनों में पानी लो और इसमें जोरदार और दूसरे का और दोहरे का फर्क नहीं किया। हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु को कौल है कि एक में नाक में पानी डालने में कोई हर्ज नहीं, जबकि हल्क तक ना पहुंचे और सुरमा लगा सकता है। अता का कौल है कि अगर कुल्ली करे और जितना पानी मुंह में है उसे निकाल दे तो कोई मजायका नहीं, जबकि अपना थूक ना निकले और जो मुंह में पानी रह गया है और मुसलकी ना चबाए, और अगर मुस्तकी का थूक निकल गया तो मैं नहीं कहूंगा कि रोजा टूट गया, लेकिन इससे रोका जाए। अगर नाक में पानी लिया और वो हलक में दाखिल हो गया तो कोई मजायका नहीं, क्योंकि उस पर इख्तियार नहीं है। सुभान अल्लाह। बाब 1212। जो रमजान में जमा कर बैठे, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जिसने रमजान का रोजा बगैर किसी उज़र और मर्ज के छोड़ा तो जमाने भर के रोजे भी उसका बदल नहीं हो सकते, ख्वाह वो हमेशा रोजे रखे। हजरत इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नेज सईद बिन मुसीब और शाबी और इब्ने हुबैर रखे। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, ने सईद बिन मुसैब और शबी और इब्ने हुबैर और इब्राहिम और कतादा और हमाद का कौल है कि उसकी जगह एक रोजा रखे। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक 1805। अयार बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि एक आदमी नबी पाक सर्वकनाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ कि वो जल गया। फरमाया कि तुम्हें क्या हुआ? अर्ज की कि मैं रमजान में अपनी बीवी से सोबत कर बैठा, चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों की एक रंजील पेश की गई जिसको अरक कहा जाता है। फरमाया कि वो जल जाने वाला कहाँ है? अर्ज गुजार हुआ कि मैं हूं। फरमाया इसे खैरात कर दो। सुभान अल्लाह। बाब 1213। जब रमजान में जमा कर बैठे और उसके पास कुछ ना हो, पास उसे सदका दिया गया तो कफारा अदा हो गया। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक 1806। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हम नबी पाक सर्वकनाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह। एक आदमी हाजिर खिदमत हुआ। एक आदमी हाजिर बारगाह
ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں آزاد کرنے کے لیے ایک کر دن میسر ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کہ کیا تم 2 مہینوں کے متواتر روزے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں آزاد کرنے کے لیے ایک گردن میسر ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا تم 2 مہینوں کے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی بخار ہوا، عرض گزار ہوا نہیں۔ فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ پس نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور ہم وہیں تھے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرق پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق ایک پیمانہ ہے۔ فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ عرض گزار ہوا کہ میں ہوں۔ فرمایا کہ انہیں لے کر خیرات کر دو۔ وہ آدمی عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے سے زیادہ غریب پر؟ خدا کی قسم ان دونوں سنگلاخ میدانوں کے درمیان کوئی گھر والے ایسے نہیں جو میرے گھر والوں سے زیادہ غریب۔ بس نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ پچھلے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔